السلام علیکم دوستو، لنڈن ہومیوپیتھک کلینک سے میں ہوں ڈاکٹر گلزار۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ گردوں کی پتھری سے متعلق ہے۔ اس میں آپ کو آج ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ گردوں کی جو پتھریاں ہیں یہ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں اور یہ کیوں بنتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ پہلے بھی ایک میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن جو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے۔ اس کو آپ سنیں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، اور یہ پتھریاں جو ہیں اس کو بننے سے روکنا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پتھریاں ہیں نا یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ تقریباً 90% جو ہے وہ پتھریاں کیلشیم آکزیلیٹ سے بنتی ہیں۔ فاسفیٹس اور یورک ایسڈ وغیرہ کے کرسٹلز کے جمنے سے بھی یہ بن جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مین ریزن ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ روزانہ مقررہ مقدار میں پانی نہیں پیتے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو ہے وہ ڈیلی روٹین کی جو ضرورت ہوتی ہے پانی کی وہ پوری نہیں ہوتی، اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارا یورن جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور کرسٹلز آپس میں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور آپس میں اکٹھے ہو کر یہ جم جاتے ہیں، جس کو ہم پتھریوں کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، پتھریاں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو سمٹم ظاہر ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے سائڈ پر کمر کی دائیں یا بائیں طرف درد محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی پتھریوں کی وجہ سے بعض اوقات پیشاب میں رکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے یا پھر درد محسوس ہونے لگتی ہے، اور بعض اوقات پیشاب یعنی یورن میں خون کے ذرات مکس ہو کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات پتھریوں کی وجہ سے دل خراب ہونا، متلی یا الٹی آنے کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی جو مین وجوہات ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر تو وجہ اس کی جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں، یعنی پانی مناسب مقدار میں نہ پینا۔ اس کے علاوہ پتھریوں کی قسموں کی اگر ہم بات کریں تو زیادہ تر کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریاں جو ہے نا وہ زیادہ پائی جاتی ہیں بنسبت دوسری اقسام کی پتھریوں کے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی میڈیسنز کے متعلق بھی بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنی گردے یا مثانہ کی پتھریوں کو بآسانی نکال سکتے ہیں بغیر کسی تکلیف یا سائیڈ ایفیکٹ کے۔ اور آئندہ جو ہے پتھریوں کے بننے کی جو ریشو ہے اس سے بھی آپ جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں۔ تو علاج جو ہے اس کا وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا علاج جو ہے نا وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پتھری کا سائز کیا ہے اور یہ کس جگہ پر موجود ہے، وہاں سے نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، جو کہ الٹرا ساؤنڈ کا ٹیسٹ کروانے سے بآسانی پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ اگر سائز جو ہے نا اس کا 5 mm سے چھوٹا ہے نا تو اس کو آسانی سے ادویات کے ذریعے باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر سائز بڑا ہے 5 mm سے تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو گردوں سے مثانے کی طرف جو نالیاں آ رہی ہوتی ہیں نا اس میں سے یہ سائز کے مطابق ہم اس کو نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں۔ بعض اوقات پتھری کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو جو ہے نا وہ ریت بنا کے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یعنی پیشاب کی نالیوں سے اگر وہ آسانی سے نہیں نکل سکتی نا تو پھر یہ بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، اور مریض جو ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی ادویات مریض کو دی جائیں جو پتھریوں کو توڑ کر پیشاب کے راستے خارج کر سکیں، یا ان کو ریگ بنا کر پیشاب یعنی یورن کے راستے ان کو نکالا جا سکے۔ لیکن بعض اوقات پتھریوں کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے نا، جو کہ 18-20 mm تک ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا
وہ آپ سیلف میڈیکیشن بالکل خود نہ کریں کہ بھئی فلاں بندے نے بتائی تھی یہ میڈیسن تو اس سے اس کی نکل گئی تھی، اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کسی کا جو ہے نا وہ پتھری کا جو ہے وہ سائز وہ مختلف ہوتا ہے، اور پتھری کس جگہ پہ ہے. کئی لوگوں کی پتھری جو ہے مثانے میں ہوتی ہے، مثانے کی پتھری کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کچھ اور ٹائپ سے ہوتا ہے، گردے کی پتھری کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کچھ اور ٹائپ سے ہوتا ہے. بہرحال اس کے لیے جو ہے نا یہ ہے کہ ان چیزوں کا سمجھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس لیے جو ہے نا، اور سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ یہ بھی جان لیں کہ پتھریاں جو ہے نا ایسے لوگوں میں جو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتے ہیں یا پین کلر ادویات زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، کچھ پیشاب اور دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ پتھریاں ان کی جو ہے وہ بنتی رہتی ہیں. اور ایک بار اگر پتھری جس کو بن جاتی ہے نا تو اس کا رجحان ہوتا ہے کہ اس کو بار بار جو ہے یہ پتھری 2-4 سال کے بعد پھر پیدا ہو جاتی ہے. اس کو روکنے کے لیے کون سی میڈیسنز ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. اور جو موٹے افراد ہیں جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں نا، ان میں بھی پتھریاں پیدا ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو بڑا گوشت استعمال کرتے ہیں زیادہ، یا چھوٹا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، ریڈ میٹ، چکن اور کچھ دالیں، اور زیادہ نمک کا استعمال، آلو، پالک، بادام اور دیگر نٹس وغیرہ، چاکلیٹس، کولا ڈرنکس وغیرہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، بوتلیں وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں نا، تو ان میں بھی یہ پتھریوں کے بننے کی ریشو جو ہے نا وہ زیادہ پائی جاتی ہے. تو دوستو اس کے لیے نا یہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کون سی میڈیسن کس وقت آپ نے استعمال کرنی ہے. اچھا، اس میں کچھ جو پتھریاں ہوتی ہیں نا وہ ایسی ہوتی ہیں جو یورک ایسڈ کی وجہ سے، کہ باڈی میں اگر یورک ایسڈ پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے پتھریاں بنی ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے جو بہترین میڈیسن ہے وہ ہے اورٹیکا اورنز. یہ مدر ٹنکچر فارم میں آپ نے لینی ہے، اور اس کے 20 ڈراپس آپ نے گرم پانی میں 3 سے 4 بار ڈیلی آپ نے استعمال کرنے ہیں. اور لیکن یہ اس میں خیال رہے کہ اگر یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں نا تو بالکل یہ ریت بن کے یہ نکل جائیں گی. اگر یورک ایسڈ کے علاوہ پتھری ہے، کیلشیم آکزیلیٹ کی ہے، اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے اپیجیا ریپنز. یہ ایک بڑی ہی بہترین میڈیسن ہے، اور یہ پتھری کو توڑ کے نکال دیتی ہے. مثانہ گردہ کی پتھری میں بہترین دوا ہے. پیشاب درد کے ساتھ اس میں آتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، پیشاب میں جو ہے نا خون بھی اس کی ملاوٹ ہوتی ہے، بھورے رنگ کی ریت آتی ہے، پیشاب کی جو ہے بندش بھی اس میں پائی جاتی ہے، اور جو پیشاب کی نالی ہے اس میں سوزش بھی پائی جاتی ہے. اس دوا میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ گردہ اور مثانہ کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتی ہے. اگر جو سائز میں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے نا وہ بھی اس سے نکل جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ جو بڑی سائز میں پتھری ہوگی نا اس کو اس سے نکالنے کی آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. اس کی انڈر سپرویژن آپ ٹریٹمنٹ لیں گے نا وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا گردوں کے حوالے سے بربرس وولگرس جو ہے وہ ایک بڑی ہی بہترین میڈیسن ہے. گردوں کی پتھری کو یہ بھی نکال دیتی ہے. پیشاب میں خون آتا ہے، اس میں گردوں کی سوزش میں مفید ہے، ان کی سوزش کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے. پیشاب میں جو چمکدار سرخ مواد طے نشین ہوتا ہے یہ بھی اس کے سمٹم ہے. پیشاب کے بعد بھی احساس ہوتا ہے اس میں کہ پیشاب ابھی باقی ہے. اگر اس قسم کی سمٹم آپ میں پائی جاتی ہیں نا، گردوں میں درد بھی ہوتی ہے، کمر میں درد بھی اس میں ہوتی ہے، یہ اس کی نا اہم اس کی علامت ہے ایک. اگر اس طرح کی آپ کو سمٹم ہے تو پھر آپ کو بربرس وولگرس جو ہے نا وہ لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ایک میڈیسن ہے، اس کو کہتے ہیں کیلکیریا رینالس. کیلکیریا رینالس ایک ایسی میڈیسن ہے، یہ میڈیسن جو ہے نا ایک تو یہ پتھری کو خارج کرتی ہے، اور آئندہ یہ پتھری کے بننے کے عمل کو بالکل یہ روک دیتی ہے.
تو دوستو یہ پتھری آپ کی جب نکل بھی جائے نا تو اس کو آپ 2 ماہ آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ 3x پاور میں آپ نے لینی ہے. اگر 3x پاور آپ کو نہیں مل رہی تو پھر آپ 6x میں لے لیں. تو اس کا طریقہ استعمال یہی ہے کہ 3-4 بار ڈیلی جو ہے نا اس کی جو ہے نا 2 ٹیبلٹس آپ نے لے کے چوسنی ہے. اس کی ٹیبلٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں, تو 2 ٹیبلٹ آپ نے 3-4 مرتبہ آپ نے یوز کرنی ہے. اور باقی جو میں نے آپ کو میڈیسنیں بتائی ہیں نا وہ آپ نے مدر ٹنکچر فارم میں لینی ہے, اور اس کے 20 ڈراپس آپ نے گرم پانی میں استعمال کرنے ہیں. تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ پتھریاں جو ہے وہ کس طرح سے بنتی ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا چاہیے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی زیر نگرانی آپ ٹریٹمنٹ لیں, وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ.